لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جیسا کہ سارے مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ حج دین اسلام کا رکن اعظم ہے اور ایک اہم ترین عبادت ہے جو سال میں، جو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اور ہر مکلف اور ذی استطاعت پر تمام عمر میں ایک مرتبہ یہ اہم ترین عبادت بجا لائی جاتی ہے۔ ارشاد ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ اگر کوئی شخص مستطیع ہو جائے اور عذر شرعی کے بغیر حج کو ترک کر دے تو ایسے شخص کی موت یہود و نصارہ کی موت کہلاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ ہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور حدیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ کسی شخص کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کوہ ابو قبیس کے برابر بھی سونا راہ خدا میں دے تب بھی وہ حج کی برابری نہیں کر سکتا ہے اور اس کا اجر حاجی کے اجر کے برابر نہیں ہوگا۔ حج کی تفصیل مناسک حج کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہاں صرف وہ احکام کلی بیان کر رہے ہیں، جزیات میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ جزیات بہت ہی مفصل ہیں اور پھر اختلاف فتاوی بھی پائے جاتے ہیں، لہٰذا کلی مسائل یہاں یاد رکھنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ حاجی حضرات کے ذہن میں یا وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ حج کسے کہتے ہیں اور حج کے احکام کیا ہیں، تو پہلے یہ عرض کریں کہ حج کے 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے حج قران، دوسرے ہیں حج افراد اور تیسرے ہیں حج تمتع۔ حج قران اور افراد ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے کے حدود میں رہتے ہیں، لیکن حج تمتع ان افراد کے لیے ہیں جو مکے کے باہر سے حج کرنے کی غرض سے وہ مکہ تشریف لاتے ہیں، جیسے ہندوستان اور پاکستان اور دیگر ممالک کے لوگ جو بغرض حج تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ عمرہ تمتع کو بجا لائیں، اس کے بعد ان کا حج شروع ہوتا ہے۔ پہلے عمرہ تمتع کے احکام ہم بیان کریں گے، اس کے بعد حج تمتع۔ کیا یہ تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے، لغت میں اس کا معنی جو ہے فائدہ حاصل کرنے اور لذت اٹھانے کے ہیں، لیکن یہاں ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں حج کی غرض سے۔ عمرہ تمتع 5 اس کے احکام واجب ہیں، 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو عمرہ تمتع کرتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ احرام باندھے، دوسرا واجب یہ ہے کہ وہ طواف کرے، تیسرا واجب یہ ہے کہ وہ نماز طواف بجا لائے، چوتھا واجب یہ ہے کہ وہ سعی کرے بین الصفا والمروہ، اور 5واں واجب یہ ہے کہ وہ تقصیر کرے۔ یہ 5 واجب ہیں جو عمرہ تمتع میں حاجی بجا لاتا ہے۔ اب احکام، مختصر احکام یہ ہے کہ یہ جو احرام ہے وہ احرام کہاں باندھا جائے، تو اس کے لیے
چند میقات ہیں. ایک میقات ہے مسجد شجرہ جو مدینہ والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور جو لوگ شام اور مصر سے آ رہے ہیں ان کے لیے جوفہ ہے، یا جدہ سے تشریف لا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے جوفہ پر احرام باندھیں گے، یہ ان کا میقات ہے. اور جو لوگ عراق سے آ رہے ہیں وہ لوگ وادی عقیق پر احرام باندھیں گے. اسی طرح جو لوگ یمن سے داخل ہو رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، ان کے لیے میقات جو ہے یلملم ہے. اور وہ لوگ جو طائف سے آ رہے ہیں ان کے لیے قرن المنازل ہے. یہ میقاتیں ہیں. ان میقاتوں پر احرام باندھا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ لباس احرام کہیں پر بھی جو ہے آپ پہن سکتے ہیں. لباس احرام کا نام جو ہے وہ احرام نہیں ہے، وہ لباس ہے. اور لباس کے لیے کہا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے یہ واجب ہے کہ ان کا احرام سلا ہوا نہ ہو، لباس کی صورت میں نہ ہو، بلکہ ایک تہمت باندھی جاتی ہے اور جو ہے دوش پہ جو ہے وہ شال کی طرح اڑا جاتا ہے. اس کا سفید ہونا جو ہے وہ بہتر ہے، ورنہ غیر سلا ہوا لباس جو ہے وہ احرام کے طور پر باندھا جاتا ہے جو سلا ہوا نہ ہو. یہ لباس آپ پہن لیں گے، یعنی لونگ اور شال. اس کے بعد جو ہے جو غسل ہے وہ تو مستحب ہے. اب یہاں مستحبات ہے جس کا ہم ذکر جو ہے تفصیل کے ساتھ نہیں کریں گے. مستحبات مختلف ہیں، انہیں ہم چھوڑتے ہوئے واجبات کی بات کریں گے کہ واجب جو ہے وہ نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد ہم احرام باندھیں، میقات پر احرام باندھیں. لباس پہننے کے بعد، نیت کے بعد ہم تلبیہ جب پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب ہم یہ کہتے ہیں تب ہم محرم بن جاتے ہیں. اور محرم بننے کے بعد ہم پر وہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. اب یہ احرام اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم تقصیر نہ کر لیں، ہم حالت احرام میں رہیں گے اور ہم پر وہ تمام چیزیں جو حالت احرام پر حرام ہیں وہ حرام رہیں گی. حج تمتع دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ایک عمرہ تمتع اور دوسرے حج تمتع. عمرہ تمتع سے قبل یعنی حج تمتع سے پہلے عمرہ تمتع کا وجہ لانا واجب ہوگا. اور پہلے یہ کہ میقات پر احرام باندھنا، دوسرے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، تیسرے نماز طواف ادا کرنا، چوتھے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، پانچویں تقصیر کرنا یعنی سر یا داڑھی یا مونچھ کے بال کا کاٹنا. واجبات احرام جو ہے وہ درج ذیل ہیں. اول یہ کہ نیت یعنی عمرے یا حج تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں، فرض حج اسلام میں، واجب قربت اللہ. دوم یہ کہ تلبیہ یعنی نیت کے فوراً بعد ہم تلبیہ پڑھیں گے، یعنی یہی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہتے ہی ہم محرم ہوتے ہیں. اور مستحب یہ ہے کہ اس پہ جو ہے اضافہ کیا جائے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ مستحب ہے کہ ہم اس جملے کو دہرائیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس جملے کا بھی اضافہ حوت ہے کہ بحجۃ و عمرۃ تمامھا علیک لبیک. تیسرے یہ کہ احرام کے جو کپڑے ہیں وہ لونگ اور چادر جو سلے ہوئے نہ ہوں. محرمات احرام کہا جاتا ہے کہ محرمات احرام درج ذیل 25 چیزوں کا ترک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک یہ کہ خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا،
خشکی کے جانور. اب اس میں جو جزیات ہیں وہ توضیح المسائل میں پڑھے جا سکتے ہیں کہ حالت احرام میں جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے. دوسرے جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا عورت سے حرام ہے. تیسرے عورت کا بوسہ لینا یعنی اپنی زوجہ کا بوسہ لینا بھی حالت احرام میں حرام ہے. چوتھے لذت کے ارادے سے، ایسے نہیں بلکہ لذت کے ارادے سے چھوڑنا بھی حرام کہا گیا ہے. پانچویں یعنی لذت کے ارادے سے عورت کو دیکھنا اور چھیڑخانی کرنا، یہ سب جو ہے حرمت میں آتے ہیں. چھٹے جو ہے ہاتھ وغیرہ سے استمنا کرنا، منی نکالنا، یہ بھی حرام ہے حالت حرام میں. عقد نکاح کرنا یہ بھی حرمت رکھتا ہے. آٹھویں خوشبو لگانا، عام طور پہ خوشبو لگانا مستحب سمجھا جاتا ہے، لیکن حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی حرام ہے. اب خوشبو کے جزیاتی احکام ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ غذا بھی جو خوشبودار ہے جیسے زعفران وغیرہ، اسے بھی ترک کرنا چاہیے، یا وہ میوے جات جس میں خوشبو ہو، یا پھر یہ کہ عطر وغیرہ لگانا، یہ سب جو خوشبودار چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ ترک کرنا چاہیے. اور مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، ایسا کپڑا جو سلے ہوئے لباس کے حکم میں آتا ہے، یا زیر شلوار لباس پہننا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرمت میں آتی ہیں. یعنی کوئی بھی سلا ہوا لباس حالت حرام میں نہیں پہنا جا سکتا. سرما لگانا، یہ بھی جو زینت کی چیزیں ہیں یہ بھی حرام ہے. حالت حرام میں سرما لگانا بھی حرمت رکھتا ہے. 11ویں کہ آئینہ دیکھنا اس غرض سے کہ زینت کے عنوان سے، ارادے کے ساتھ کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، یہ حرمت رکھتا ہے. زینت کی غرض سے دیکھنا، اگرچہ کہ نظر پڑ جائے، اور جو ہے ڈرائیور جس طرح سے جو ہے آئینے میں دیکھتا ہے وہ اپنی صورت دیکھنے کی غرض سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ ٹریفک کو دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے، تو وہ جو دوسری غرض سے دیکھنا وہ حرمت میں نہیں آتا ہے. البتہ جزئی احکام جو ہے وہ اختلاف فتاوی میں آپ پڑھ سکتے ہیں. 12ویں کہ مردوں کے لیے جوتا پہننا، موزے پہننا، جراب پہننا جس کا اوپری حصہ جو ہے ڈھک جائے، ایسا جو ہے جوتا پہننا جس سے اوپری حصہ ڈھک جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنا یوں تو حرمت رکھتا ہے ہمیشہ، لیکن حالت حرام میں جھوٹ بولنا اور مغلظات بکنا، ایسا طرز عمل اختیار کرنا جو کسی مومن کے لیے اہانت کا باعث ہو، یہ سب حرمت کے ضمن میں آتے ہیں اور پھر کفارہ دینا پڑتا ہے. اس وجہ سے حالت حرام میں اگر ان کے جو ہے اگر توڑتا ہے کوئی اور کارے حرام بجا لاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسے کفارہ دینا ہے. اور کفارے مختلف ہیں، ہر حرام کا کفارہ الگ الگ ہے جو آپ جزیاتی احکام میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس حرام کا کفارہ کیا بنتا ہے. مثال کے طور پہ آئینہ دیکھنے کا کفارہ کیا ہے، خوشبو لگا کا کفارہ کیا ہے، جماع کا کفارہ کیا ہے، سب کے کفارے مختلف ہے. اسی طرح سے جھگڑا کرنا، یہ سب کے کفارے الگ الگ ہیں. چوتھے مجادلہ کرنا یعنی خدا کی قسمیں کھانا، یہ بھی حرمت رکھتا ہے. 15ویں کہ بدن کی جوئیں وغیرہ مارنا اور آرائش کرنا یعنی بننا سنورنا، یہ بھی حالت حرام میں حرام ہے. 17 یہ کہ بدن پر تیل ملنا، بدن پر تیل لگانا، کوئی بھی قسم کا تیل ہو، جسم پر تیل کا ملنا، یہ حرمت میں آتا ہے. 18 کہ بدن کے بال اکھاڑنا اور موننا حالت حرام میں حرام ہے. مردوں کے لیے سر ڈھانپنا حرمت رکھتا ہے. عورت اور مرد دونوں کے لیے پانی میں غوطہ لگانا. خواتین جو ہے
سر نہیں ڈھانپیں گی، صرف چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں گی. یہ جزیاتی احکام. سلا ہوا لباس بھی جو ہے خواتین پہن سکتی ہیں، حجاب کر سکتی ہیں، صرف چہرہ جو ہے ان کا کھلا ہونا ہے. کہ مردوں عورتوں کا اپنے چہرے کو چھپانا یہ حرمت رکھتا ہے. کسی کے راہ چلتے مردوں کا اپنے سر پر کسی چیز سے سایہ کرنا، اس میں بھی جزیاتی احکام. باعث ہے کہ بدن سے خون نکالنا اور کسی کے ناخن کاٹنا، بعض قول کے مطابق جو ہے دانت اکھاڑنا، اس میں بھی جزئی مسائل ہیں. اچھی سے کہ ہتھیار لے کر چلنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو محرم کے لیے حالت حرام میں یہ سب حرام چیزیں ہیں جس کا بجا لانا حرام ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے احرام کے بعد طواف کا، جو دوسرا واجب ہے طواف. عمرہ تمتع کے اعمال سے دوسرا واجب ہے عمل ہے خانہ کعبہ کا طواف. خانہ کعبہ کا طواف، اس کی 5 شرائط اور 8 واجبات ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اول یہ ہے کہ نیت میں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہوں. عمرہ تمتع میں فرض، حج اسلام میں واجب قربتاً اللہ. یہ یعنی زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، نیت یہ کریں کہ میں حج اسلام کا عمرہ تمتع بجا لا رہا ہوں اور اس کا احرام باندھ رہا ہوں اور اس کے بعد طواف کر رہا ہوں. تو پھر طواف کے لیے نیت کرے کہ میں طواف کر رہا ہوں عمرہ تمتع کا. تو پہلے نیت ہے. دوسرا حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی طواف کرنے والا باوضو ہو یا غسل کیے ہوئے ہو. سوم یہ کہ بدن اور لباس نجاست سے پاک ہو. چوتھے یہ کہ مرد ہو تو اس کا ختنہ ہو چکا ہو. اور پانچواں یہ کہ شرمگاہ کا چھپانا. واجبات یہ کہ اول طواف کا حجر اسود سے آغاز کرنا. طواف جو شروع ہوگا اس کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود سے ہو. حجر اسود کے لیے وہاں پر ایک گرین لائٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے حجر اسود ہے اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے طواف کا، پھر وہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ طواف اس جگہ مکمل کرنا جہاں سے آغاز ہوا ہے. تیسرے یہ کہ پورے طواف کے دوران خانہ کعبہ بدن کے بائیں جانب رہے. چوتھے یہ کہ حجر اسماعیل کو طواف میں داخل رکھنا. پنجم یہ کہ طواف کرنے والا دیوار کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود چبوترے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ گزرے، شاذ روان کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر گزرے. ششم یہ کہ بغیر کمی زیادتی کے طواف کے پورے 7 چکر کرے. 7 چکر کاٹے. اب اس میں جزیات توضیح المسائل میں پڑھے جا سکتے ہیں کہ ان 7 چکر میں جو ہے وہ 4 چکر کے بعد اگر جو ہے حدث واقع ہوا ہے تو کیا حکم ہے، اور جو ہے پہلی دوسرے جو ہے چکر میں اگر جو ہے حدث واقع ہو گیا تو کیا احکام ہے. یہ سارے احکام جو ہے وہ جزیاتی احکام آپ پڑھیں گے. کلی احکام یہ ہے کہ 7 چکر آپ کو لگانا ہے خانہ کعبہ کا، تب آپ کا طواف پورا ہوگا. ہفتوں یہ کہ 7واں چکر عرف عام میں لگاتار اور پے در پہ شمار ہو. ہشتم یہ کہ طواف کرنے والا خانہ کعبہ کے اطراف اپنے اختیار کے ساتھ چکر لگائے. تو کلی احکام تو یہ ہے کہ 7 چکر پے در پہ لگائے جائیں. اس کے بعد پھر احکام جزئی آپ کے مراجع کے فتوا کے حساب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا واجب جو عمرہ تمتع میں ہوتا ہے، یعنی احرام، طواف، اور اس کے بعد تیسرا واجب ہے نماز طواف. اور یہاں یہ عرض کروں کہ کوئی طواف نماز طواف کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان طواف کرے اور نماز طواف نہ پڑھے تو اس کا طواف مکمل نہیں ہے. نماز کے بعد طواف مکمل ہوتا ہے، 7 چکر لگائے، اس کے بعد
نماز پڑھے، 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد ادا کرنی ضروری ہے، اور اس کا طریقہ نماز صبح ہی کی طرح ہے کہ نماز صبح کی طرح ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے چاہے جتنی دور آپ پیچھے، کیونکہ بالکل قریب میں تو جگہ نہیں ملتی ہے، اور جو ہے پیچھے آپ کتنا بھی پیچھے جائیں مسئلہ نہیں ہے، تو مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نماز۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اور اس پتھر پر آپ کا نشان جو ہے وہ ثبت ہو گیا، اور وہ نشان موجود ہے مقام ابراہیم کے نام سے، اور اسی کے پیچھے جو ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کی قرات میں بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے، اور واجب یہ ہے کہ یہ نماز مقام ابراہیم کے قریب بجا لائی جائے۔ اظہر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی پشت پر بجا لائے، یعنی مقام ابراہیم کے دائیں یا بائیں طرف انجام دے۔ نیت اس طرح کرے کہ میں عمرہ تمتع کی 2 رکعت نماز طواف بجا لاتا ہوں، حج اسلام میں فرض واجب قربت اللہ۔ تو یہ جو جزئی احکام ہیں وہ اختلاف فتاوی کے ساتھ ہے بہرحال، لیکن کلی احکام یہی ہے کہ طواف اور اس کے بعد نماز طواف۔ اب نماز طواف کی جو جزیات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور خود طواف یعنی 7 چکر لگانے کے جو احکام ہیں اور اس میں جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہے بہت سارے مسائل ہیں جو جزیات میں شامل ہیں اور سوال جواب کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں توضیح المسائل میں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی، یعنی احرام، طواف، نماز طواف، اس کے بعد مرحلہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی بجا لانے کا۔ عمرہ تمتع کے اعمال میں سے چوتھا واجب عمل صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ ضروری ہے کہ سعی 7 مرتبہ کرے، پہلا چکر صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ ختم کرے۔ نیت اسی طرح کرے، یعنی نیت میں یہی ہونا چاہیے کہ میں عمرہ تمتع کے لیے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ جب صفا سے مروہ سے پھر صفا آئے گا تو سعی کا دوسرا چکر جو ہے وہ شمار ہوگا۔ 7ویں بار مروہ پر سعی ختم ہو جائے، ایسا نہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو ایک چکر ہوگا، نہیں، صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے چلیں گے صفا پہنچیں گے تو دوسرا چکر ہوگا۔ یہ کوئی چیز پڑھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، البتہ مستحبات میں آپ کو دعائیں ملیں گی، حتیٰ جو ہے وہ طواف کے دوران یعنی پہلے چکر میں کیا دعا پڑھنا ہے، دوسرے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب مستحبات ہے۔ کوئی دعا آپ نہ پڑھیں تب بھی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ سب چیزیں مستحبات میں ہیں، اور مستحبات میں آپ کو اختیار ہے کہ کون سی دعا پڑھیں، سورے پڑھیں یا جو ہے کوئی خاص دعا پڑھیں، تعجیل فرض کی دعا پڑھیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ سب جزیاتی باتیں ہیں اور سب کے سب مستحبات میں ہیں۔ لیکن واجب احکام یہی ہے جو تمام مسلمان بجا لاتے ہیں، یہ کلی احکام ہیں جو واجبات میں شمار ہوتے ہیں، یعنی احرام باندھنا واجب ہے، اور اس کے بعد طواف واجب ہے، نماز طواف واجب ہے، اس کے بعد سعی واجب ہے۔ 4 مرحلے ہوں گے۔ اب 5ویں بات ہے تقصیر۔ جب صحیح ہو جاتی ہے اب آپ کو تقصیر کرنا ہے۔ تقصیر یعنی سر، داڑھی یا مونچھ کے بال چھوٹے کرنا۔ عمرہ تمتع کے اعمال میں 5واں واجب عمل تقصیر ہے۔ تقصیر کا مطلب ہے سر یا داڑھی یا مونچھوں کا کم کرنا، قینچی سے کاٹنا۔ فقہا کے درمیان ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کی کچھ مقدار کاٹ دینا بھی مشہور ہے، اگرچہ صرف اس پر اکتفا نہ کرنا ہے بلکہ نیت اس طرح کرے کہ میں عمرہ تمتع کے لیے تقصیر کرتا ہوں، فرض حج اسلام میں قربت اللہ۔ اس کے بعد عمرہ تمتع کے اعمال ختم ہو گئے۔ دین میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تقصیر سے پہلے قربت کی نیت سے
طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز بھی بجا لائے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ نیت یوں کرے میں عمرے تمتع میں طواف النساء کے لیے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہوں قربۃ اللہ۔ طواف النساء کی نماز کی نیت اس طرح کرے میں عمرے تمتع میں 2 رکعت نماز طواف النساء ادا کرتا ہوں قربۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا، چاہے آپ جو ہے کوئی طواف کریں، نماز طواف جو ہے اس میں ضروری ہے، چاہے وہ طواف النساء ہو یا طواف الزیارہ ہو یا عمرے تمتع کا طواف ہو، ہر طواف میں طواف کے بعد نماز طواف پڑھنا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔